آج جو ہے وہ قصہ بیان کروں گا، ایک خاتون کا ہے جی اور یہ روضۃ الریاحین میں غالباً یہ قصہ لکھا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا جی تو ایک نوجوان لڑکی کو میں دیکھا کہ اس کے کندھے پہ اس کا بچہ ہے چھوٹا سا، اور وہ طواف کر رہی ہے اور بار بار پکارتی اے میرے کریم مالک، اے میرے کریم مالک، گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے، اے میرے کریم مالک گزرا ہو زمانہ یاد، یہ بات کہتی ہے اور طواف کر رہی ہے. کی جائے. اچھا. اس کے عجیب ایک حال اس میں ہے، خاص حال میں ہے. تو بزرگ فرماتے کہ میں اس کے قریب گیا کہ اللہ کی بندی تو یہ کیا کہتی ہے کہ میرے کریم مالک گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے، تو کیا تیرا اور اللہ کے سے کیا معاملہ ہے، کون سی کوئی خاص بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، بڑا عجیب و غریب ایک قصہ ہے میری زندگی کا، جس نے مجھے بس میں نے گویا کہ اپنے دل و بدن سے خدا کو گویا کہ دیکھ لیا. وہ یوں ہوا کہ میں پورا ایک قافلہ جا رہا تھا تاجروں کا، تو میں بھی اس قافلے میں تھی، منزل پہ جانا تھا اور وہ کشتی دریائے میں تھی تو غیانی آ گئی، طوفان آ گیا تو کشتی تختہ تختہ ہو گئی. تو میں اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ ایک تختے پہ زندہ بچی اور ایک تختہ اور تھا، اس پہ ایک حبشی آدمی اس کے اوپر زندہ بچا. اچھا. اب وہ تختے جو ہے پانی پہ چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ حبشی جو ہے وہ آہستہ 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 وہ ہمارے تختے کے قریب آ گیا اور آ کے وہ اپنے تختے سے میرے تختے پر پہنچ گیا. میرا بچہ میری گود کے اندر سو رہا تھا تو اس حبشی نے مجھ سے جو برائی کا ارادہ کیا. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، جس حالت میں ہم ہیں اس میں تو خدا کی بندگی کی فرصت نہیں مل رہی اور اس حالت میں تو گناہ کی بات کر رہا ہے، تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ سب دیکھا جائے گا، چھوڑو رہنے دو یہ بات، تو تم ادھر آؤ. یہ کرنے لگا تو وہ جو بچہ میری گود میں تھا تو میں نے اس کو چٹکی بھری آہستہ سے، تو وہ رونے لگا، تو جا کے چیخنے رونے لگا. میں نے کہا دیکھو میں ذرا اس کو چپ کرا لوں، یہ ذرا چپ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو مقدر ہوگا ہو جائے گا، ابھی تم صبر کرو. میرا مقصد تھا تو سے ٹائم لے لوں، کوئی ایسے احوال پیدا ہو کہ بچت ہو جائے. اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، میرا بچہ اٹھایا سمندر میں پھینک دیا. کہ چلو، کہتے یہ ٹنٹا ختم ہوا، اب آؤ. اب جب اسے یہ کیا تو میں نے فوراً اپنے خدا کو پکارا، اے میرے اللہ، تو وہ ذات ہے جو بندے اور بندوں کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہوتی ہے. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تو نے میری حفاظت کرنی ہے. اتنا میں نے کہا تھا. اب یہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ سمندر میں سے ایک بہت بڑے منہ کا ایک جانور نکلا اور اس کو حبشی کو ایک لقمہ بنایا اور جناب پانی میں گھس گیا، وہ ہلاک ہوا. اب میرا جب وہ تختہ کنارے پہ لگا، میں جزیرے میں باہر نکل آئی. اب دیکھ رہی ہوں بیابان میں، خدا سے دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ میری کفایت کر. تو میں پھر دیکھی کہ دور سے ایک بحری جہاز آتے ہوئے میں دیکھا، تو میں چٹان پہ چڑھ گئی اور میرے پاس جو کپڑا تھا کپڑا میں نے ہلایا. تو انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے ایک جو ہے چھوٹی کشتی کے اندر 2-3 آدمی سوار کر کے میرے پاس بھیجے. اب وہ کشتی کنارے پہ آ گئی اور انہوں نے مجھے کشتی پہ بٹھا لیا اور وہ بحری جہاز کی طرف چلے گئے. یہاں تک کہ میں بحری جہاز میں قدم رکھا. جیسے میں بحری جہاز میں اندر گئی ہوں تو سامنے ایک آدمی کی گود میں میرا بچہ، تو میں تو بچہ دیکھا اور بچے پہ گر گئی، بے حال ہو گئی اور اس کو چومنے لگی اور سینے سے لوٹ پوٹ ہو گئی. اور خدا کی خود پہ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بچہ ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے. کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو احمق پاگل ہو گئی. کہا کہ نہیں، نہ میرا دماغ خراب ہوا نہ میں احمق ہوں، اس لیے کہ میری تو دل کی آنکھ آج کھل گئی، تمہیں خبر کیا ہے کہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں، میرا بچہ ہے. کہا کہ تیرا بچہ کیسے ہے؟ کہتے پھر میں نے وہ سارا قصہ سنایا. جب یہ قصہ ان کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تجھے اس سے عجیب قصہ پھر ہم سناتے ہیں. کہتے ہوا یہ کہ ہمارے یہ جہاز آ رہا تھا تو ایک مقام پہ جب پہنچا تو سمندر میں سے ایک بہت بڑا دیو ہیکل جانور نکلا اور اس کی پیٹھ کے اوپر یہ بچہ بیٹھا تھا. اس کے اوپر بچہ یہ جو معصوم لیٹا ہوا ہے. تو آواز آئی غیب سے ہمیں کہ اس بچے کو فوراً اس کی پیٹھ کے اوپر سے اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لو، اگر تم لوگوں نے اس کو نہ اٹھایا تو تمہیں ہم یہاں غرق اور برباد کر دیں گے. یہ بات جیسے ہم نے یہ سنا تو ہم میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کے اس پیٹھ سے بچے کو اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ جانور جو ہے وہ سمندر میں غائب ہو گیا اور یہ بچہ لے کے ہم آئے. تو اللہ نے تیرا بچہ تو یوں ہمیں دیا زندہ سلامت. اب یہ خدا کی قدرت پہ رونے لگی اور کہا کہ یہ میرے ساتھ ماجرا ہوا. تو بزرگ سے کہا کہ دیکھ اے اللہ کے بندے، جب بندہ خدا کی ماں سے گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے غیب کے راستے پیدا کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور حقیقت ہے یوسف علیہ السلام نے ارادہ ہی کیا تھا کہ معاذ اللہ
इन्नहु अहसन मसवाया, मैं अल्लाह की पनाह में आते अल्लाह मैं कैसे बचूं, 7 दरवाजे हैं, जुलेखा का हुस्न और जमाल और मनसब सामने है, क्या करूं या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। भागना तो फौरन अल्लाह ने कहा कि यूसुफ दरवाजे की तरफ भागना तेरा काम है, दरवाजों को खोलना मेरा काम है। वो दौड़े हैं, दरवाजे खुद ब खुलते चले गए। तो हकीकत ये कि आज जो बेशक हालात मासियत के पैदा होते हैं तो बंदा अपने आप को चित गिर जाता, नहीं अपने आप को कहे या अल्लाह मैं तेरे सपुर्द अपने आप को करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर देखो अल्लाह कैसे बचाते हैं। और उस तौबा में जो लुत्फ है, जैसे वो खातून कहती है या अल्लाह, वो जमाना याद आता है कि जब दिल की आंख से तुझे मैं देख रही थी और खुदा की कुदरत जाहिर होती है। ये है मोमिन की जिंदगी। सुभान अल्लाह। इसमें बहुत सबक है हमारे, बहुत सबक है, बहुत सबक। छोटी सी बात में ये सबक है कि अल्लाह के हवाले कर दें, अगर आपके काबू में बात ना हो तो अल्लाह से मदद मांग लें, बिल्कुल हकीकत और अल्लाह मदद करेंगे बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।